اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، باب نمبر 9، صفحہ نمبر 239۔ خدا کو دیکھنا ناممکن ہے۔ حدیث نمبر 1، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دیکھا تھا؟ جناب یعقوب بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا اور عرض کی، بندہ اس رب کی کیسے عبادت کرتا ہے جس کو دیکھتا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تحریر فرمایا، اے ابو یوسف، میرا سردار و مولا و رب اور میرے آبا و اجداد پر نعمتیں نازل کرنے والا اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ ابو یوسف، میں نے سوال کیا کہ کیا رسول خدا نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت کے نور میں جتنا چاہا وہ رسول خدا کے دل کو دکھا دیا، یعنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ حدیث نمبر 2، ابو قرہ کا امام رضا علیہ السلام سے سوال۔ جناب صفوان بن عیا بیان کرتے ہیں کہ ابو قرہ محدث نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جاؤں۔ میں اس کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے امام علیہ السلام سے کچھ حلال و حرام دوسرے احکام کے بارے میں سوالات کیے تو سوالات کرتے کرتے بات توحید تک آ گئی۔ ابو قرہ، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کلام اور رویت انبیاء میں تقسیم کر دی ہے۔ کلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے کی اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی۔ ابو الحسن علیہ السلام، جن و انس کی طرف جو خدا کی طرف سے لے کر آیا ہے کہ آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتے اور کسی کا علم اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہے۔ ابو قرہ، کیوں نہیں؟ یہ پیغام حضرت رسول خدا ہی لے کر آئے ہیں۔ ابو الحسن، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ساری کائنات کے انسانوں کی طرف آئے اور ان سے یہ فرمائے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور وہ لوگوں کو خدا کی طرف خدا کے حکم سے دعوت دیتا ہے، اور پھر یہ بھی فرمائے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا اور آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی اور کسی کا علم اس کے احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، پھر خود ہی لوگوں سے فرما دے کہ میں نے اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرے علم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور وہ انسانی شکل میں تھا، کیا اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی؟ زنادقہ یعنی منکری خدا میں یہ ہمت و طاقت نہیں ہوئی کہ وہ رسول خدا کی طرف انگلی اٹھائے کہ اس کے کلام میں تضاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بات لے کر آتا ہے اور پھر دوسری بات اس کے خلاف ذکر کرتا ہے، اور تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو قرہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 13، اور تحقیق اس کو دوسری دفعہ اترے ہوئے دیکھ لیا، یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ ابو الحسن، یہ ان آیات میں سے ہے جو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے دیکھا۔ ایک اور آیت میں خدا نے فرمایا، سورہ نجم آیت نمبر 11، اور دل نے جو دیکھا اس کی تکذیب نہیں کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے جو دیکھا تو اس سے مراد ہے کہ رسول کے دل نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی تکذیب نہیں کی اور اس کو جھوٹا شمار نہیں کیا، اور پھر محمد نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ ہمارے رسول نے کیا دیکھا ہے، اور فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 18، اور اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانی کو دیکھا۔
تو اس میں کہا گیا ہے کہ رسول نے خدا کی نشانی کو دیکھا کہ جو کبرا تھی، اور اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کی نشانی اللہ کے علاوہ اللہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نے لوگوں کو بیان کیا کہ کسی کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو جب آنکھیں اس کو دیکھ لے گی تو علم اس کا احاطہ کرے گا اور اس کی معرفت واضح ہو جائے گی۔ اب اقرا، اس کا مقصد ہے کہ آپ ان تمام روایات کو رد کر رہے ہیں جو رؤیت کو بیان کرتے ہیں۔ ابو الحسن، جب روایات قرآن کی مخالف ہو تو ان کو رد ہونا چاہیے، اور میں اس کو رد کرتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتے، اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔